حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے اندر صبح سحری سے لے کر افطاری تک جو شخص رمضان المبارک کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس روزے دار کے لیے صبح سحری سے لے کر افطاری تک 70,000 فرشتے منتخب کر کے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرواتے رہتے ہیں۔ یعنی صبح سحری سے لے کر افطاری تک اس روزے دار کے لیے 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا جو شخص روزہ رکھتا ہے رمضان المبارک کا جو شخص روزہ رکھتا ہے تو اس روزے دار کے لیے سمندر کے اندر دریاؤں کے اندر جتنی بھی مچھلیاں ہیں اس روزے دار کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر 5 چیزیں اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے اندر انعام کے طور پر دی ہیں۔ وہ 5 چیزیں جو کہ پچھلی امت کو نہیں دی گئی تھی۔ پہلی چیز کہ جب بندہ اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے رمضان المبارک کا روزہ رکھتا ہے تو شام تک اس کا معدہ خالی ہونے کی وجہ سے اس کا بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے شام تک جو اس کے منہ سے ہلکی سی بو آتی ہے بدبو آتی ہے تو اللہ رب العزت کو روزے دار کی وہ منہ سے نکلنے والی بدبو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے۔ اسی طرح دوسرا انعام کہ اللہ رب العزت اس رمضان المبارک کے اندر جنت کو سجانا شروع کر دیتے ہیں، روزے داروں کے لیے جنت کو سجانا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح تیسرا انعام رمضان المبارک کا جیسے ہی چاند نظر آتا ہے اللہ رب العزت سرکش شیاطینوں کو قید کر دیتے ہیں، ان کو بند کر دیتے ہیں۔ اسی طرح چوتھا انعام اللہ رب العزت نے اس امت کو خاص طور پر دیا وہ یہ کہ مچھلیاں سمندروں کے اندر دریاؤں کے اندر روزے داروں کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ اسی طرح 5واں انعام اللہ رب العزت عید الفطر والے دن تمام مسلمانوں کی جنہوں نے رمضان المبارک کے اندر روزے رکھے ہوتے ہیں ان تمام کی بخشش کر دیتے ہیں، ان تمام کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جیسے ہی مدینہ ہجرت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی رمضان المبارک میں اعتکاف کو نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کے اندر اعتکاف فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پابندی کے ساتھ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے جو آخری سال تھے وہ آخری سال جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے اندر 2 عشروں کا اعتکاف فرمایا، یعنی 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ گزشتہ سال یعنی انتقال سے 1 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی وجہ سے اعتکاف نہیں کر پائے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سال میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا تاکہ پچھلے سال جو میرے اعتکاف کے ایام سفر کی وجہ سے رک گئے تھے رہ گئے تھے وہ بھی پورا ہو سکے۔ اور دوسری وجہ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کشف کے ذریعے یہ معلوم ہو گیا ہو کہ یہ رمضان المبارک میری زندگی کا آخری رمضان ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔
خلاصہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جب سے گئے تو ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا تاکہ میری امت کو اس اعتکاف کی فضیلت کے بارے میں معلوم ہو سکے کہ یہ اعتکاف بہت بڑی فضیلتوں والا ہے، بہت رحمتوں والا ہے، برکتوں والا ہے۔ اعتکاف کی مثال اس شخص کی ایسی ہے کہ جو شخص اعتکاف کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ رب العزت کے در پر آ جاتا ہے، اس کے گھر پر آ جاتا ہے اور اس کو منانے میں لگ جاتا ہے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی کروانے میں لگ جاتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے گزشتہ سال یا گزشتہ زندگی میں جتنے گناہ ہو گئے، صغیرہ کبیرہ، جو لغزشیں ہو گئی، شیطان کے وسوسوں میں آ گیا، یا اللہ اب آپ کے گھر پر آ گیا ہوں، آپ کے گھر پر موجود ہوں، یا اللہ میں 10 دن سے آپ سے گزارش کر رہا ہوں، یا اللہ میں 10 دن سے آپ سے التجا کر رہا ہوں، آپ سے معافی مانگ رہا ہوں، ہر وقت آپ کا ذکر و اذکار کرتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، درود شریف پڑھتا ہوں، آپ کے گھر میں رہتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، رات کو تراویح پڑھتا ہوں، یا اللہ اس اعتکاف کی برکت سے میرے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اعتکاف کرتا ہے اور جو شخص اعتکاف نہیں کرتا، یعنی جو شخص اعتکاف کے علاوہ باہر کوئی نیکی کرتا ہے، مثال کے طور پر صدقہ کرتا ہے، نماز جنازہ میں شرکت کرتا ہے، اسی طرح اور بھی وہ کام کرتا ہے جن سے اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعتکاف کرنے والے کو ان سب سے زیادہ اس کی فضیلت ہے، اعتکاف کرنے والوں کو ان سب سے زیادہ اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں، یعنی ان کے جو ثواب ہیں ان کو بھی ثواب ملتا ہے اور اس اعتکاف کرنے والے کو بھی ان سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ میرے عزیزو، رمضان المبارک کے اندر، شب قدر کے اندر 4 طرح کے لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ وہ 4 طرح کے لوگ کون ہیں؟ وہ 4 شخص کون ہیں؟ پہلا شخص کہ جو دل میں اپنے مسلمان بندے کے لیے کسی دوسرے کے لیے کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے اور اس انتظار میں رہتا ہے کہ کب مجھے موقع ملے اور میں اس سے اپنا بدلہ لوں۔ تو دوسروں کے لیے دل میں کینہ رکھنا، بغض رکھنا، عداوت رکھنا، یہ شخص، ایسا شخص رمضان المبارک میں بھی مغفرت سے محروم رہتا ہے، رمضان المبارک میں بھی، شب قدر میں بھی مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ اسی طرح دوسرا وہ شخص جو قطع تعلق کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتا ہے، اپنے بھائی سے نہیں ملتا، اپنے بہن بھائیوں سے نہیں ملتا، اپنے رشتہ داروں سے نہیں ملتا، اور لڑائیوں کو، وہ جو پرانی لڑائیاں ہوتی ہیں ان پر قائم رہتا ہے اور دل میں اس بات پر جمع رہتا ہے کہ میں نے ان سے نہیں ملنا، میں نے ان کا منہ نہیں دیکھنا، میں نے ان کو اپنا منہ نہیں دکھانا۔ تو ایسا شخص جو قطع تعلق رکھتا ہے، صلہ رحمی نہیں کرتا، معاف نہیں کرتا، رمضان المبارک میں بھی ملتا نہیں ہے، رمضان المبارک میں بھی اس کا دل نرم نہیں ہوتا، تو ایسا شخص جو قطع تعلق رکھتا ہے، ایسے شخص کی بھی رمضان المبارک میں، شب قدر میں مغفرت نہیں ہوتی۔ اسی طرح تیسرا وہ شخص جو نشہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، بھنگ پیتا ہے، چرس پیتا ہے، افیون پیتا ہے، پاؤڈر پیتا ہے، اسی طرح کوئی بھی نشہ کرتا ہے، تو ایسے شخص کی بھی رمضان المبارک کے اندر، شب قدر کے اندر مغفرت نہیں ہوتی۔ اسی طرح چوتھا وہ شخص کہ جو اپنے والدین کا نافرمان ہوتا ہے، اپنے والد کا نافرمان ہوتا ہے، اپنی والدہ کا نافرمان ہوتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے بھی رمضان المبارک کے اندر مغفرت نہیں ہوتی۔ تو ایسے شخص کی بھی رمضان المبارک کے اندر، شب قدر کے اندر بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت ہمیں ان چاروں باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ان چاروں باتوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم میں سے کوئی آج ایسا شخص ہے کہ جو دل میں کسی دوسرے کے لیے کینہ رکھتا ہے، تو وہ توبہ کر لے، وہ اس رمضان میں توبہ کر لے، پتہ نہیں اگلا رمضان زندگی میں ہو یا نہ ہو۔ اسی طرح وہ شخص جو نشہ کرتا ہے تو وہ اس نشے سے توبہ کر لے، اسی طرح وہ شخص جو اپنے والدین کا نافرمان ہے وہ توبہ کر لے، اسی طرح وہ شخص جو کسی رشتہ دار سے قطع تعلق کر کے
بیٹھا ہوا ہے اس سے گزارش ہے کہ وہ بھی توبہ کر لے، ہم ان چاروں گناہوں سے توبہ کر لیں تاکہ ہماری اس رمضان المبارک میں بخشش ہو سکے، معافی مل سکے، اللہ رب العزت کی فرما برداری کا پروانہ۔ درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب